बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JTR बुक रिव्यू में खुश आमदेद। आज हम गुफ्तगू करेंगे इमाम गज़ाली और इब्न रुश्द के दरमियान जो एक मारकतुल आरा बहस छिड़ी थी उसके ऊपर, और ये जो किताब है ये उसी मौजू पर लिखी गई। आगाज़ इसका होता है उस वक्त से जब मामूनुर रशीद के दौर में मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया कि हमें उलूम हासिल करने चाहिए, और उनके इल्म में ये बात आई कि फ़लसफ़ा यूनान की किताबें कैसर रोम के पास रखी हुई हैं। तो उन्होंने वहाँ से किताबें मंगवाने के लिए ख़ुतूत लिखे, और उन ख़ुतूत के जवाब में 5 ऊँटों पर वो किताबें लाद के फ़लसफ़ा यूनान की मुसलमानों को भेज दी गई। उस वक्त में जो कलीसा था वो ये समझता था कि किताबें और ख़ुसूसन जो यूनानी किताबें हैं ये गुमराही का सरचश्मा हैं और इनके जाने से गुमराही फैलेगी। इसी वजह से उन्होंने मुसलमानों को ये किताबें भी दी ताकि मुसलमानों में गुमराही फैल जाए। इसके बाद फिर क्या हुआ कि वो किताबें सुरियानी ज़ुबान में लिखी गई थी। उन किताबों की ट्रांसलेशन और तर्जमा करने के लिए जो मुसलमान थे वो कैपेबल नहीं थे, इसलिए फिर यहूदियों को रख लिया गया। तो यहाँ से फिर फ़लसफ़े का एक दौरा शुरू हुआ, और फिर फ़लसफ़े के उरूज की ये पहली 3 से 4 सदियाँ हैं जो आलम इस्लाम ने गुजारी हैं। इनमें फिर फ़लसफ़ा जैसे जैसे फैलता चला गया, डोमिनेट करता चला गया, गालिब आता चला गया, उसके नतीजे में मुसलमानों में मुख्तलिफ़ फ़िरके वजूद में आते चले गए। करामता इसमें आ गए, जहमिया इसके अंदर आ गए, मुख्तलिफ़ तरह के जो बेशुमार इस मुसलमानों में फ़िरके बने वो इसी के नतीजे में बने। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जब चौथी सदी में आए तो उन्होंने देखा कि इससे पहले बहुत बड़ा एक खलफशार है जो फ़लसफ़े के नाम के ऊपर बखेरा गया है। ख़ुसूसन मुसलमानों के अंदर फ़ाराबी और इब्न सीना 2 बड़े साइंसदान थे, और फ़ाराबी और इब्न सीना जितने बड़े साइंटिस्ट थे उतने बड़े इनके मसाइल फ़लसफ़े की बुनियादों पर भी थे। इसलिए इमाम गज़ाली ने ज़रूरी समझा कि वो रिफ़ॉर्म्स करें, इस्लाह करें, और फ़लसफ़े के नाम पर जो इल्मुल कलाम के नाम पर, इलाहियात के नाम पे जो खुदा से बेज़ारी है, अल्लाह ताला के बारे में जो शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए गए हैं, इसी तरह अक़ीदा आख़िरत से मुताल्लिक़ जो शुकूक फैलाए गए हैं उनका जवाब दिया जाए। तो उन्होंने फिर फ़लासिफ़ा का रद्द किया, और फ़लासिफ़ा का एक तफ़सीली रद्द इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने तहाफ़तुल फ़लासिफ़ा में लिख दिया, और कहा जाता है कि तहाफ़तुल फ़लासिफ़ा ने फ़लसफ़े को अपनी मौत आप मार दिया। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जब फ़लसफ़े की जो हशर सामानियाँ हैं, तबाहकारियाँ हैं, वो अपने इख्तिताम को पहुँची हैं। लेकिन यहीं से आजकल में एक बहस छिड़ी हुई, और ये कहा जा रहा है कि अगर इमाम गज़ाली ना होते और फ़लसफ़े का रास्ता ना रोकते तो उस सूरत में मुसलमान आज साइंटिस्ट होते, मुसलमानों में दुनिया के इजादात पे मुसलमानों की हुक्मरानी होती, और 10वीं 11वीं 12वीं इस सदी के अंदर जो एक इनोवेशंस हो रही थी, तहकीकात हो रही थी, नित नई इजादात हो रही थी, मुसलमानों का उनमें हिस्सा होता। लेकिन ये एक बात कहने की तो है, हकीकत का इससे क्या ताल्लुक़ है, उस तमाम मौज़ूआत से पर्दा उठाती है ये किताब जो आपको मेरे सामने नज़र आ रही है। मौलाना अब्दुल्ला शारिक साहब ने ये किताब लिखी है, और गज़ाली और इब्न रुश्द का जो क़ज़िया है उसके मुताल्लिक़ तमाम सवालात के तफ़सीली जवाबात दिए हैं। इस किताब ने ये बताया है कि इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह की किताब तहाफ़तुल फ़लासिफ़ा का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि जो साइंटिफ़िक इनोवेशंस हैं, जो साइंसी तहकीकात हैं, उनका रास्ता रोका जाए, बल्कि इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह तो ख़ुद अपनी किताब तहाफ़तुल फ़लासिफ़ा में बार बार ये कहते हैं कि मौज़ूआत 4 तरह के हैं। तो जो चीज़ें साइंटिफ़िक इनोवेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका खुदा से, इल्मुल अक़ाइद से, अब बुनियादी अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ जो एतक़ादात हैं उनसे ताल्लुक़ नहीं है, उनसे मुताल्लिक़ उन्होंने कोई भी गुफ्तगू नहीं की। इसीलिए इमाम गज़ाली ने अपनी किताब में ये लिखा है कि 4 मौज़ूआत हैं बुनियादी तौर पर। सबसे पहले नंबर पर तो रियाज़ियात आते हैं। रियाज़ी एक ऐसा फ़न है जिसका अक़ाइद से कोई ताल्लुक़ नहीं। रियाज़ियात में जो भी मफ़रूज़े हैं या जो भी चीज़ें कैलकुलेशंस की जाती हैं वो हतमी होती हैं, उनका अक़ाइद पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पे मौज़ू आ जाता है मंतिक का। तो मंतिक की वो चीज़ें जो ख़ालिस इंसानी अक़ल को शार्प करने के लिए हैं, वो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है वो इल्मुल अक़ाइद से। अक़ाइद अपनी जगह पे कांस्टेंट हैं और वो अपनी जगह के ऊपर चल रहे हैं।
تیسرے نمبر کے اوپر آ جاتے ہیں جو ہمارا الہیات کا باب آتا ہے۔ تو الہیات کا جو باب ہے یہ اصل وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر فلاسفہ کا اور امام غزالی رحمہ اللہ کا اختلاف تھا۔ امام غزالی کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو ہر شخص آج مانے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاسفہ کا یہ میدان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طے کریں کہ اللہ کب پیدا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سے پہلے کائنات تھی، اللہ تعالیٰ جتنی قدیم ہی کائنات ہے، کائنات جو ہے اس کے کتنے کونے ہیں کتنے نہیں ہیں۔ شریعت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شریعت جو موضوع جس پر بات کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، وہ چیزیں جو اللہ کی ذات کے لیے عیب کا باعث بن سکتی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً فلسفی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حشر جو جسمانی ہے اس کے اوپر قادر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو آخرت میں حشر ہوگا وہ جسم کے ساتھ ہوگا، اور یہ جو فلسفی کہہ رہے ہیں کہ جسمانی حشر نہیں ہوگا، یہ اصل میں یہ اس بات کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بنیادی انڈرلائنڈ جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر جسمانی پہ قادر نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ روحانی حشر تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جسمانی طور پہ لوگوں کا حشر کرنا جمع کرنا اللہ کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ تو یہ موضوع ہے۔ اور آخری موضوع جو طبیعیات کا ہے اس کے بارے میں امام غزالی نے یہ کہا کہ یہ چوتھا موضوع جو طبیعیات سے متعلق ہے، اس میں کچھ چیزیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ مذہب کے ڈومین میں مداخلت کرتے ہیں، مذہبی چیزوں پر تنقید کرتے ہیں، وہاں پر ان کا نقطہ نظر درست نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام غزالی نے کبھی بھی اپنی کتابوں میں کے ذریعے سے یا تحافت الفلاسفہ کے ذریعے بالخصوص کسی بھی سائنسی انوویشن تحقیقات ان کے اوپر بالکل قدغن نہیں لگائی ہیں، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں مسلمان جو تھے وہ فلکیات کے میدان میں کام کرتے رہے، اس کو کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ جو آلات ہیں ایجاد کرتے رہے، مسلمانوں میں سے کسی نے اس کو منع نہیں کیا کہ ایجادات نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان جو تجارتی چیزیں کرتے رہے ان سے کسی نے منع نہیں کیا۔ تو اصل جو ابن رشد اور امام غزالی کے درمیان جو تنازع تھا، امام غزالی نے جن پوائنٹ کو تحافت الفلاسفہ میں اٹھایا ہے وہ یہ کتاب بتاتی ہے کہ وہ دو پوائنٹ تھے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو امام غزالی نے ریز کیا وہ یہ کہ جو فلسفی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الہیات سے متعلق جو ان کے عقائد ہیں، میٹا فزکس اور مابعد طبیعیات سے متعلق جو چیزیں انہوں نے ضام کر لی ہیں، گھڑ لی ہیں، سوچ لی ہیں، وہ بھی ویسے ہی قطعی ہیں جیسے ریاضی قطعی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ غلط چیز ہے، ریاضی ایک اور چیز ہے جو قطعی علم ہے، وہ اعداد و شمار، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن الہیات عقائد پر مبنی ہے، عقائد میں وحی کی بالادستی ہے، اور وحی ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا عقیدہ درست ہے کون سا غلط ہے، اور وحی سے کی رہنمائی کے بغیر صرف انسان اپنی عقل سے اللہ کے وجود کا پہچان سکے، اللہ تعالیٰ اور آخرت اور حشر اور اس سے متعلق جتنے بھی عقیدے ہیں ان کو جان لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے وحی کی لازمی ضرورت اس حوالے سے رہے گی۔ تو ایک یہ پوائنٹ امام غزالی رحمہ اللہ نے کلیئر کیا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے الہیات میں جو مداخلت تھی اس کے بارے میں انہوں نے بات اٹھائی۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو حشر جسمانی ہے یہی ہوگا، حشر روحانی جو ہے اس صرف وہ نہیں ہوگا، جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ روحوں کو آخرت میں جمع فرمائیں گے۔ پھر امام غزالی نے 20 موضوعات جو تحافت الفلاسفہ کی بنیاد بنائے ہیں ان کی پوری فہرست دے دی گئی ہے، وہ آپ کو اس کتاب میں بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ امام غزالی کی وہ جو 20 موضوعات جن پر انہوں نے تنقید کی ان تمام کا تعلق اسلامی عقائد سے ہے، کسی بھی سائنٹیفک انوویشن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ اس طویل گفتگو کا یہ رہا، اور اس کتاب کا جو لب لباب ہے وہ بھی یہی ہے کہ امام غزالی سائنس کے کبھی بھی مخالف نہیں رہے، اور ابن رشد جو ہیں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ابن رشد اور امام غزالی کے درمیان کوئی سائنس تنازع کا باعث رہی ہے۔ ابن رشد جو تھے وہ جن چیزوں کا دفاع کر رہے تھے وہ اور موضوعات تھے۔ ابن رشد نے جن پر تنقید کی ہے وہ ان کی تنقید کا موضوع یہ تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے تنقید کی ہے ارسطو کے فلسفے پر، اور ارسطو کے فلسفے پر تنقید انہوں نے کی ہے اس نقطۂ نظر کی بنیاد پہ جو فارابی اور ابن سینا پیش کرتے ہیں، یعنی فارابی اور ابن سینا نے ارسطو کو جیسے پیش کیا تو اس پر امام غزالی تنقید کرتے ہیں، حالانکہ
ابن رشد نے یہ کہا کہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ارسطو کا جو فلسفہ ہے اس کو ابن سینا اور فارابی نے صحیح ریپریزنٹ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایک خود بخود واضح سی بات ہے کہ اگر فارابی اور ابن سینا نے ارسطو کی صحیح ترجمانی نہیں کی تو یہ تو امام غزالی کی اس میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ تو ابن سینا اور فارابی کی خرابی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے غلط رستے کے اوپر وہ چلے ہیں۔ بہرحال لیکن ابن سینا آخر میں توبہ کر گئے تھے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بڑی تفصیل سے اس کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے آخری عمر میں توبہ کر لی تھی اور پھر وہ پکے مسلمان ہو گئے تھے اور جو غلط عقائد تھے ان سے توبہ کر لی۔ بہرحال یہ کتاب بڑی دلچسپ ہے، یہ سارے موضوعات اس میں کور کیے گئے ہیں اور بڑی تفصیل سے جو آج کل ہمارے ہاں مختلف فلسفی کالم نگار اس موضوع کو اٹھاتے ہیں کہ ابن رشد سائنس کے علمبردار تھے، غزالی سائنس کے راستے میں رکاوٹ تھے، یہ سب جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام کے ریفرنسز جو پرائمری سورسز کے ذریعے سے براہ راست امام غزالی کی کتابوں سے آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ یہ اکس پبلیکیشنز نے شائع کی ہے۔ کتاب ویسے تو مختصر ہے اور اس کے صفحات تقریباً 228 ہیں، لیکن قیمت اس کے اوپر جو درج ہے وہ 1000 روپے ہے، بظاہر زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اکس پبلیکیشنز لاہور، اس کا جو موبائل نمبر ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں یہ بہت اضافے کا باعث بنے گی۔ اور جاتے جاتے آخری اناؤنسمنٹ یہ کہ JTR بک ریویو میں اگر آپ اپنی کتاب پہ تبصرہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ جامعۃ رشید کے ایڈریس پہ ہمیں اپنی کتاب بھیج دیجئے، انشاءاللہ JTR بک ریویو کا حصہ آپ کی کتاب بھی بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔